السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت آپ جہارم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب میں درود شریف کے خاص سیغے بیان کیے جاتے ہیں۔ اکابر سلف سے درود شریف کے 100 سیغے منقول ہیں اور دلائل حضرات اس کے لیے شاہد عدل ہیں، مگر یہاں ایسے چند سیغے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے ہیں یا اکابر سلف نے بتائے ہیں، درج کیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اس چیز کی خوشی ہو، اس اہل بیت پر درود پڑھ کر بہت زیادہ ثواب ملے تو چاہے کہ اس طرح کہیں: اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو حمید سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہوا ہے، یعنی قرآن شریف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ پر کسی طرح درود بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو: اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اون ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ جو تحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے، ہم نے جان لیا ہے۔ آپ فرمائیں کہ آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ نسائی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن اجرح رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں تمہیں حدیث دو جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ میں نے کہا، ہاں، حدیث ہے۔
دوا اس پر انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرات آپ پر اہل بیت کے کس طرح درود پڑھیں؟ سلام تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے سکھا دیا ہے، جس کو تحیات میں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وخاری و مسلمہ فائدہ چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ مختلف ہیں۔ ایک جواب میں جو درود آپ نے تعلیم فرمایا اور دوسرے جواب میں درود سے الفاظ میں مختلف ہیں، مگر اس میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ اصل مقصود اس الفاظ سے حاصل ہوتا ہے لیکن جو درود اس حدیث میں ہے اس کا پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ حرز سمین شرح حسین میں ہے کہ یہ درود تمام الفاظ درود ہیں، درود میں سے افضل و اکمل ہے، لہذا نماز میں اور نماز سے خارج اس کے پڑھنے پر محافظت کرنا چاہیے۔ نیز علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود پڑھا جائے، تو انہوں نے یہی درود تعلیم فرمایا، اور درود بخاری و مسلم کی روایت سے موافق بھی ہے۔ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا نبی اللہ، آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ نسائی۔ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے زیر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے درود کی متعلق سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر درود بھیجو اور خوب دعا مانگو اور یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نسائی
حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درود تعلیم فرمایا تھا اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد دل خیر و رسول الرحمت اللہم مبعثہ کماما محمدًا یغبطہ بہ الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جس کو اپنا مال بڑھانا منظور ہو اس کو یوں کہنا چاہیے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات و علی المسلمین والمسلمات حسین۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم مزانی کا بیان ہے کہ جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد سید ہیں، میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جل ثنا کے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ایک درود پڑھا تھا، اس کی وجہ مجھے بخش دیا، اور درود یہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا کیونکہ ہر درود کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔